راہ نورد شوق از سمیرہ حمید ایپیسوڈ 2۔ 15 منٹ تک اس کا انٹرویو چلتا رہا، پھر ٹرائل کے لیے اسے ہوٹل کی بیسمنٹ میں لے جایا گیا۔ آپ دیگے پکاتی رہی ہیں نا، ٹرائل بھی دیکھ کا ہی دیں۔ شیف کاشف آپ پیچھے ہو جائیں، ٹرینی اس پلاؤ کو ہینڈل کریں گی۔ دینا نے دیکھ کے سائز کے کھلے منہ کے پتیلے کا ڈھکن اٹھایا اور چمچ سے مسالے کو اپنی ہتھیلی پر پھیلا کر دیکھا، پہلے سونگھا پھر چکھا۔ اپنے سر پر کھڑے دونوں شیفوں کو وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ مسالے میں گھی کی مقدار مطلوبہ مقدار سے تھوڑی سی زیادہ ہے، جو باقی مسالے کو پھلنے پھولنے نہیں دے گی۔ لیکن وہ خاموش رہی۔ ایک بات تو وہ جانتی تھی کہ استاد کے کام میں اس وقت تک خامی نہیں نکالنی چاہیے جب تک وہ خود ایسا کرنے کے لیے نہ کہے۔ پھر اس نے بھیگے چاول اپنی ہتھیلی پر رکھے، انہیں دیکھا اور ٹھنڈی سانس بھری۔ باسمتی چاول میں دوسرے کم قیمت چاول کی ملاوٹ کی گئی تھی۔ کیا اتنے بڑے ہوٹلوں میں بھی ملاوٹ کی جاتی ہے؟ اور کیا شیف خود بھی اس ملاوٹ سے انجان ہے؟ بہرحال اس نے چاول اور پانی ڈالا، پکایا اور دم دے دیا۔ جس ماہرانہ انداز سے وہ اتنے بڑے پتیلے میں چمچ ہلا رہی تھی، بیسمنٹ میں کام کرنے والے دوسرے شیف اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ واحد ٹرینی تھی جو ٹرائل میں اتنا زیادہ کھانا پکا رہی تھی۔ پلاؤ پلیٹ میں نکال کر وہ ذرا دور کھڑے شیف کے پاس لے گئی۔ دونوں نے بس ایک نظر پلیٹ کی طرف دیکھا اور پھر اسے اور پھر اسے اور آج کوکنگ سکول فوڈرلز میں اس کی پہلی کلاس تھی، جہاں انہیں شیف کیپ، گاؤن اور گلوز دیے گئے تھے۔ بنیادی باتیں بتائی گئیں، شیف ٹیچر سے تعارف کروایا گیا اور ایک کیس کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ کل کلاس کے وقت آپ سب کے پاس یہ ایگزیکٹو نائف کیس ہو۔ کل کلاس کے وقت آپ سب کے پاس یہ ایگزیکٹو نائف کیس ہو۔ ساری کلاس نے تو سر ہلا دیا، لیکن وہ سر بھی نہ ہلا سکی۔ یہ کتنے کا ہے سر؟ کچھ دیر بعد اس نے منہ بہلایا۔ پوری کلاس میں یہ سوال پوچھنے والی صرف اکیلی دینا ہی تھی۔ بس 5-6 ہزار اسٹوڈنٹ سے بھرے اسکول اور نئے بیچ کے 40 ٹرینرز کی کلاس میں واحد لڑکی جس نے سیٹ کی قیمت پوچھی تھی، جو گاؤں سے آئی تھی، جس نے شلوار قمیص پہنی تھی، جس کے بال مہندی رنگے گھنگریالے تھے اور ناک سرخ، اور جس کا باپ نائی تھا۔ میں آپ کو یہ کیس دکھا رہا ہوں، اس کا پرائس ٹیگ نہیں۔ سب ہنسی ہے۔ باجی یہ کہاں سے ملے گا اور کتنے کا ہوگا؟ باجی what the hell؟ وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ فوڈزل کی وسیع عمارت، جناتی چھتوں اور اس کے گورنر ہاؤس جیسے گیٹ نے بھی اسے اتنا نہیں ڈرایا تھا جتنا اس کیس اور what the hell اس نے ڈرا دیا تھا۔ اس نے قیمت پوچھنے کی غلطی کی تھی، اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو باجی کہنے کی بھی۔ وہ یہ دونوں غلطیاں مان لیتی ہے، لیکن اب کوئی اسے معاف کر کے اس کی مدد بھی کر دے۔ کتنی ہی دیر تک وہ ہمت کرتی رہی کہ کسی سے پوچھے کہ یہ کیس کہاں سے اور کتنے کا ملے گا، لیکن وہ دوبارہ what the hell سننے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔ گاؤں میں سب چاچا، چاچی، باجی، آپا، بھائی جی کہہ کر بات کر لیتے تھے۔ یہاں اسے کیسے بات کرنی ہے؟ وہ نام پوچھے اور پھر بات کرے، یا بس بات کرے، یا بات ہی نہ کرے؟ بات ہی نہ کرے۔ چاچا جی نائف کیس کہاں سے ملتا ہے اور کتنے کا ہے؟ اندر سر نے نہیں بتایا، گیٹ کیپر نے پوچھا۔ انہوں نے بس دکھایا تھا۔ اچھا، میں تو یہ سب نہیں جانتا، کلاس میں کسی سے پوچھ لیتی۔ کس سے پوچھتی؟ اس کے چہرے پر پریشانی بھانپ کر گیٹ کیپر نے موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے لڑکے کو آواز دے کر روکا۔ بیٹا اس سے پوچھ لو، یہ اندر جو کچن ہے ان کی صفائی وغیرہ کا کام کرتا ہے، اسے بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ جو آپ کو نہیں معلوم، میں صفائی نہیں کرتا، اس عملے کا ہیڈ ہوں جو صفائی کرتا ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ اچھا اچھا وہی، وہ زیر لب ہنسنے لگے۔ تم کب سے آنے لگی ہو یہاں؟ آج ہی آئی ہوں۔ آج؟ لیکن آج تو 8 تاریخ ہے اور نئے ملازموں کی ہر صورت پہلی تاریخ کو آنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ میں یہاں ملازم نہیں ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، اس نے فخر سے بتایا۔ اچھا، میں سمجھا کلاسوں کی صفائی کے لیے رکھا ہے تمہیں۔ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، وہ جانتی تھی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس بات نے اسے بہت تکلیف دی۔ ایگزیکٹو نائف کیس 12 سے 15 ہزار کا ہے،
کسی بھی سپر مارکیٹ سے مل جائے گا۔ اس نے لڑکے کی پوری بات نہیں سنی کیونکہ اس کا دماغ 15,000 پر آ کر فریز ہو گیا تھا۔ فوڈسل کے اطراف میں لگے درختوں پر بیٹھی ساری چڑیائیں اڑ گئیں اور اس کے ہاتھوں پیروں کے سبھی طوطے بھی۔ 1 سال کی اس ڈگری کورس کے لیے اسے 2,20,000 جمع کروانے پڑے تھے۔ سونے کے نام پر اب ماں کے پاس جو 4 چیزیں تھیں وہ بک گئی تھیں۔ سر پر قرض چڑھ گیا تھا۔ میاں جی کے بیٹے نے کہا تھا کہ اگر وہ فوڈسل سے ڈگری لے لے گی تو اس سے فوراً کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جاب مل جائے گی۔ ایک سول جس کی ایڈمیشن فیس 1,60,000 تھی، وہاں وہ نیور ٹرائل اگین کی لسٹ میں آ چکی تھی۔ ایک نیم سرکاری ادارہ تھا اور خرم بھائی نے کہا تھا کہ اس ادارے کی ساکھ بہت خراب ہے۔ وہ سستا تو ہے لیکن وہاں کچھ خاص نہیں سکھایا جاتا۔ ڈگری ملی بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے 2 بڑے محاذ سر کر لیے ہیں، انٹرویو میں پاس ہونے کا اور 2,20,000 جمع کروا دینے کا۔ اب اسے کچھ اور نہیں کرنا، بس سیکھنا ہے اور شیف بن کر 5 اسٹار ہوٹل میں کام شروع کر دینا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی طرف سے سارے سامان سے لیس ہو کر میدان میں فتح کے لیے اترتے ہیں تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہتھیار کند ہیں، سامان ناکافی ہے، فتح کے آثار نہیں، اور جو گاؤں میں نہیں جانتی تھی یہاں جان چکی تھی کہ جنگ بس شروع ہونے کو ہے۔ وہ اتنی معصوم اور اتنی بے بس تھی کہ پریشان تو بہت ہوئی لیکن کر کچھ نہیں سکی۔ ان کے گھر تو اب گنے چنے دانے ہی رہ گئے تھے۔ اماں اور جمیلہ مل کر کڑھائی سلائی کرتی تھیں، کچھ پیسے اس سے بن جاتے تھے، کچھ تایا جی دے دیتے تھے۔ ہر فصل پر چودھری عنایت ان کے گھر اناج بھجوا دیتے تھے۔ 6 میں سے 2 دیگیں بیچ دی تھیں، 4 بھی مشکل سے ہی بچیں گی۔ باقی گاؤں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے کہ ایک بلب اور 3 وقت سبزی میں گزارا ہو جاتا ہے، وہاں کوئی بھوکا نہیں مرتا۔ لیکن اب وہ شہر میں تھی، وہ بھوکی رہتی یا بھوک سے مر جاتی، لیکن خالی جیب ایک دن نہیں نکال سکتی تھی۔ بھائی گیٹ لاہور میں اماں کی چچا زاد بہن کی بیٹی روحی باجی بیاہ کر آئی تھی، وہ انہی کے گھر رہ رہی تھی۔ روحی باجی کا سسرال گھر یہ اور کچھ اتنا بڑا سسرال تھا کہ وہ اب تک یہ نہیں جان پائی تھی کہ کل ملا کر گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اگر 18 ہیں تو 5 کون ہیں جو کھانا پینا یہاں کرتے ہیں اور رات کو غائب ہو جاتے ہیں؟ اگر 20-22 ہیں تو وہ کون ہیں جو رات بھر جاگتے باتیں کرتے کھاتے پیتے دن کو غائب ہو جاتے ہیں؟ گھر چھوٹی سی پرانی حویلی جیسا تھا، بڑا بھی ہو سکتا تھا اگر کبھی خالی ہوتا، لیکن وہاں ہر وقت کسی تقریب کا گمان رہتا، مستقل عارضی خارجی ملاقاتی سلام دعا مہمانوں کا۔ سونے کے لیے اسے تیسری منزل پر ایک لکڑی کا اونچا تخت مل گیا تھا جس کے 4 میں سے 3 پائے باقاعدگی سے ہلتے، کلیاں راگ نکالتے رہتے تھے۔ وہ تخت کو کھڑا کرتی تو وہ اتنا ٹیڑھا تھا کہ دھڑام سے نیچے آ گرتا۔ کمرے سے باہر کہیں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ لے جا کر رکھ دیتی اور خود زمین پر سو جاتی۔ وہ اس تخت پر سونے پر مجبور تھی۔ پھر وہ کسی کے گھر میں اپنی مرضی بھی نہیں چلا سکتی تھی۔ اماں نے کہا تھا یہاں بالکل گونگوں بہروں کی طرح رہنا، اور وہ ایسے ہی رہنا چاہتی تھی۔ انٹرویو سے کلاس کے شروع ہونے کے درمیان میں 8 دن کا وقفہ آیا تھا اور یہ 8 دن اس نے کچن میں گزارے تھے۔ وہ نائی کی بیٹی تھی، شہر شیف بننے آئی تھی، اور وہ بھاٹی گیٹ کے رہائشی تھے۔ کھانے پینے کے شوقین تھے، وہ بیٹھتے تو کھانے کی بات، اٹھتے تو کھانے کی طلب، سوتے تو کھانے کے خواب۔ اس صورت میں انہوں نے اسے خود پر لازم کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ اس کی خوش بختی یا بدبختی کہ انہیں اس کے ہاتھ کا ذائقہ پسند بھی آ گیا اور راز بھی۔ کھانا کھا لو دینا، رات کو تمہارے بھائی کے کچھ دوست آ رہے ہیں، کہہ کر گئے ہیں کھانا دینا ہی بنائے۔ اداس اداسی وہ گھر پہنچی تو روحی باجی نے اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا، جی اچھا باجی۔ وہ بے دلی سے نوالے توڑنے لگی۔ رات کے کھانے کی تیاری کرتے ہوئے اس نے کچن میں رکھے رات کے کھانے کی تیاری کرتے اس نے کچن میں رکھے پیزا باکس کو اٹھا کر دیکھا، اور جب کام سے فارغ ہو کر وہ اوپر گئی تو اس نے اپنے بیگ میں سے بابا کی چھریاں نکال کر اس ڈبے میں رکھ لی۔
اس نے اپنے لیے یہ دیسی نائف کیس بنا لیا تھا، وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے دن کلاس میں سب اپنے اپنے کاؤنٹرز کے پیچھے کھڑے تھے، سب کے سامنے ان کے نائف کیس کھلے رکھے ہوئے تھے۔ کم و بیش سب کے کیس ایک ہی جیسے تھے سوائے اس کے پاس بڑے سائز کا پیزا باکس تھا اور اندر لوہار کے ہاتھوں بنی 3 چھریاں۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا اور اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جب ایک ایک کر کے چھری کو اٹھا کر اس کا استعمال بتایا جا رہا تھا تو اس کے پاس اٹھانے کے لیے صرف 3 ہی چھریاں تھیں جن کا استعمال وہ جانتی تھی۔ ایک ٹوٹکے کی شکل کی، ایک ٹوکے کی شکل کی، گوشت کی بوٹیاں کرنے کے لیے، زائد چربی اتارنے کے لیے، ایک پیاز سبزی وغیرہ کاٹنے کے لیے، اور ایک باقی 2 کی عدم دستیابی پر ایمرجنسی میں کام آنے کے لیے، اور بس۔ شیف کی ہدایت کے مطابق وہ پیاز، ٹماٹر اور دوسری سبزیاں کاٹ رہی تھی اور باقیوں کی نسبت زیادہ تیزی سے کاٹ رہی تھی، لیکن اس کی یہ قابلیت بھی اسے شرمندگی سے بچا نہیں سکی جس سے شیف نے راؤنڈ کے دوران اسے 2 4 کیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ دیسی میڈ ان لوہار چھری اٹھا کر انہوں نے پوچھا۔ سر نائف۔ اس نے چھری کو نائف کہہ دیا تھا لیکن پھر بھی وہ چھری ہی رہی، لکڑی کے دستے کی، لوہار کے ہاتھوں سے بنی۔ آپ کا ایگزیکٹو نائف کیس کہاں ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ خرید سکوں۔ اس نے کوئی بہانہ کرنا چاہا لیکن اس نے کھٹ سے سچ بھی بول دیا۔ کٹ کٹ کٹ۔ کلاس میں سب کے میڈ ان ہائی فائی نائف چلتے چلتے رک گئے۔ آگے والے پیچھے اور پیچھے والے آگے کی طرف سر جھکا کر اسے دیکھنے لگے۔ تو آپ ان جانوروں کو ذبح کرنے والے ہتھیاروں سے یہاں کام کریں گی؟ یہ بالکل ٹھیک کام کرتی ہیں سر، یہ دیکھیں بہت تیز ہیں۔ وہ سمجھ نہیں سکی کہ جو پتری 10-20 ہزار کے کیس کی نائف کو لگی ہے وہی اس کی چھری میں بھی لگی ہے۔ فرق بس اتنا ہے کہ اس کی چھریاں کیس میں پیک ہو کر نہیں آئیں اور وہ چاندی کے پانی کی طرح چمک بھی نہیں رہی۔ پھر بابا نے کہا تھا کہ ان چھریوں کو 1-2 سال بعد بھی تیز کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی انہیں زنگ لگے گا۔ آپ کلاس کے رولز کے مطابق چلیں گی یا اپنی مرضی کے مطابق؟ سر، وہ دیگ کا ڈھکن کھول کر گرم بھاپ میں نہ دے لیا سر وہ دیگ کا ڈھکن کھول کر گرم بھاپ میں نہ دے لیا کرتی تھی۔ یہاں یہاں سے دیکھیں تھوڑا سا نا یہ کٹا ہوا ہے۔ سر، وہ دیگ کا ڈھکن کھول کر گرم بھاپ میں منہ دے لیا کرتی تھی، یہاں کھلی ہوا میں اس سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ آپ کا انٹرویو کس نے لیا تھا؟ شیف زاہد نے۔ شیف سر نے گردن موڑ کر پیچھے کھڑے دوسرے جونیئر شیف سر کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہے شیف عظیم؟ شیف زاہد احمد کو رپورٹ کریں کہ یا وہ یہاں اپنی مرضی سے اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دے دیں یا وہ رولز کو فالو کرنا پسند کریں۔ اعزازی سیٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کریں۔ ٹریننگ کا نام آفس بھجوا دیں، مجھے یہ سب یہاں نہیں چاہیے۔ ایسے میں کلاس کا انچارج نہیں کروں گا۔ وہ اس سختی اور تیزی سے بول رہے تھے کہ سب کے ہاتھوں کی سب چھریاں اس نے اپنے دل پر چلتی محسوس کی۔ اور آپ ٹرینی، آپ کے پاس کل نائف کیس ہو ورنہ آپ کلاس کے لیے مت آئیے گا۔ کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف نظر جائے پناہ ڈھونڈ لانے میں ناکام رہی۔ رات آئی اور پھر اگلے دن وہی 3 چھریاں لے کر کلاس میں اپنے کاؤنٹر کے پیچھے جا کھڑی ہو گئی اور اسے باہر نکال دیا گیا۔ جس جگہ آپ نے اپنے نام کا جھنڈا لگانا ہو وہ جگہ پتھر کی ہوتی ہے، جس جگہ قدموں کے نشان ثبت کرنے ہوں وہ جگہ دلدل ہوتی ہے۔ آنکھیں پوچھتی ہوئی وہ گیٹ سے باہر جا رہی تھی۔ گیٹ کیپر چاچا نے روک لیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ چاچا جی، وہ سر نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک کلاس لینے نہ آؤں جب تک میرے پاس نائف کیس نہ ہو۔ تم نے لیا نہیں ابھی تک؟ ایسے نہیں ہے میرے پاس۔ تو بیٹا اتنا مہنگا شیف کا کورس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو امیروں کے چونچلے ہوتے ہیں۔ آپ کو شیف زاہد احمد کے بارے میں معلوم ہے؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ میرا انٹرویو لیتے ہوئے وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا تھا میں ایک دن بہت بڑی شیف بنوں گی۔ وہ تو دبئی ہوٹل میں ہوتے ہیں، یہاں تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ وہ یہاں ہوتے تو شاید کچھ کر دیتے۔
اچھا ٹھہرو، میں سنی سے بات کر کے آتا ہوں، ذرا درخت کے پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ، کوئی تمہیں مجھ سے باتیں کرتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ وہ درخت کے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ یا اللہ سنی ضرور کچھ کر دے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سنی نے بڑے روب سے پوچھا تھا۔ دینا فضل کریم۔ دیکھو بی بی دینا، تم یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتی، خود سوچو، کہاں تم کہاں یہ کوکنگ سکول۔ وہ 4 کمیٹیاں جوڑ کر فیس بھر دینے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھو پارکنگ میں کچھ نظر آیا؟ ہاں وہی کاروں کی لمبی لائن۔ تمہیں کسی نے عقل مت نہیں دی؟ یہاں آنے سے پہلے کس نے کہا تھا تم سے کہ شیف بنو؟ سنی نے سر سے زیادہ بے عزتی کر دی تھی۔ تم ایک درخواست لکھ دو کہ تم یہ کورس نہیں کر سکتی، کوئی مجبوری بتا دو، کچھ بھی کہہ دو، ماں بیمار ہے یا باپ یا تم خود، کچھ بھی۔ اس طرح تمہیں تمہاری فیس کے آدھے پیسے واپس مل جائیں گے اور تم گھر چلی جاؤ۔ میں شیف بن کر ہی جاؤں گی تو جاؤ، پہلے کیس لے کر آؤ۔ میں تمہیں عقل کی بات سمجھا رہا ہوں بی بی۔ کیوں انکل؟ ہاں میں نے بھی یہی کہا ہے، لیکن یہ شاید ضدی ہے، گاؤں کی ہے نا، اسے لگتا ہے شہر میں سب کام بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اسے دونوں کی باتوں نے تکلیف دی۔ اس نے اپنا اسکول بیگ اٹھایا، گیٹ سے باہر نکل گئی۔ سنو، ہیلو او بی بی۔ اس کے حلیے کے مطابق وہ اسے بی بی کہہ رہا تھا۔ رک کر مڑ کر دیکھا، سنی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسٹور میں ایسے 3 4 کیس رکھے ہیں جو شیف باہر سے آتے ہیں، ان کے میں تمہیں ایک دے دوں گا، اتنی دیر تک تم اپنے کیس کا انتظام کر لینا۔ یہ تو چوری نہیں ہوگی؟ ہاں چوری، بے ایمانی، دغابازی سب ہوگی۔ کیس چاہیے یا نہیں؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ وہ آگے بڑھ گئی اور سڑک پر پیدل چلنے لگی۔ سڑک پر درختوں کی بہتات بھی اسے سایہ فراہم کرنے سے معذور رہی۔ چوک پر لگا پانی کا فوارہ اس کے اندر کی تپش کو کم کرنے میں ناکام رہا۔ اس کی مطلوبہ بس عین اس کی نظروں کے سامنے سے گزر گئی، لیکن اسے خبر نہیں ہوئی۔ وہ سنی سے کیس لے لے یا کلاس سے غیر حاضر رہے، اپنے ذاتی کیس کے خریدے جانے کے دور دور تک آثار نہیں تھے۔ دو ہی صورتیں تھیں دو ہی صورتیں تھیں، یا رات کو سوتی اور صبح اس کے سرہانے سونے کی اشرفیاں رکھی ہوتی، یا وہ کوئی پیتل کا چراغ رگڑتی اور کسی جن سے نائف کیس کی فرمائش کر دیتی۔ بس ایک نائف کیس، پہلی اور آخری بار، بس۔ اگلے دن جا کر اس نے سنی سے وہ کیس لے لیا، کیونکہ سرہانے نہ تو اشرفیاں آئی تھیں، نہ پیتل کے چراغ سے جن نکلا تھا۔ اگر اس کیس کا کرایہ ہو تو 1 ہفتے کا کرایہ ہوگا۔ سنی کو ہنسی آ گئی۔ تم جیسے ایماندار لوگوں کو زمین سے اٹھا لینا چاہیے، ہم جیسے بے ایمانوں کے دلوں پر بھی بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ اس نے کیس کھولا تو اندر شیف زاہد احمد کا نام تھا۔ کیس لے کر وہ کلاس میں چلی گئی۔ کٹنگ میں اس کا 17 سال کا تجربہ تھا۔ وہ ساری کلاس سے 15 20 منٹ پہلے ہی اپنی کٹنگ سے فارغ ہو جاتی تھی۔ شیف کے ہاتھ میں پینسل کی ساخت لیکن لمبائی سے ذرا بڑی سٹک ہوتی تھی۔ وہ ان سٹوڈنٹس کی انگلیوں پر پڑتی تھی جن کی نائف کی سطح پر رکھی 3 انگلیاں ہر 2 منٹ بعد سیدھی ہو کر ذرا آرام کرتی تھیں۔ اس کی انگلیوں کو آرام کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے کلاس میں سب سے پہلے آخری رو میں کھڑی پہلی تھپکی اسے ہی ملی تھی۔ پہلی رو میں کھڑے برہان کی گردن موڑ کر پسندیدگی سے بھری پہلی نظر بھی۔ کلاس سے فارغ ہونے کے بعد وہ لان میں بیٹھی تھی کہ شیف جلال اس کے پاس آئے۔ ٹرینی دینا، آپ کو ہوٹل میں شیف نے اپنے انڈر کال کی ہے۔ مجھے؟ کس لیے سر؟ آپ کی کٹنگ جس شیف کے پاس جاتی ہے، آپ کو کٹنگ میں ان کا ہیلپر بنانا ہے، یہاں سے آپ ان کے پاس جایا کریں گی۔ کیا واقعی سر؟ وہ اتنی خوش ہوئی کہ سارے دانت ایک ساتھ نظر آئے۔ آپ یہ بات کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، پھر ہمیں ہر ٹرینی کے سوال کا جواب دینا ہوگا کہ اسے کیوں نہیں بھیجا گیا۔ اس نے پھر مجھے ہی کیوں سر نہیں پوچھا، بس یس سر کہا اور خوشی خوشی کلاس کے بعد شیف بلال کے بتائے ہوئے ہوٹل میں چلی گئی اور شیف مظہر کے لیے کام شروع کر دیا، صرف کٹنگ کا۔ پہلے وہ 2 3 بجے تک گھر پہنچ جاتی تھی، اب وہ رات 7 8 بجے سے پہلے گھر نہیں پہنچتی تھی۔ اسے 11 بجے تک رکنے کے لیے کہا جانے لگا تھا، لیکن وہ 11 بجے تک گھر سے باہر نہیں رہ سکتی تھی۔ پہلے وہ فجر کے وقت اٹھتی تھی، اب فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھی۔
پہلے اس کے ذمے رات کا کھانا پکانا تھا، اب ناشتہ بنانا بھی تھا۔ وہ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ ہوٹل نہ جایا کرے، اسکول سے گھر آ کر رات کا کھانا بنایا کرے۔ اس لیے انہوں نے سیدھی طرح سے اس کے ذمے ناشتے کی ذمہ داری لگا دی۔ وہ فجر کی نماز کے بعد سے ناشتے کی تیاری شروع کر دیتی تھی، اور پھر بھی 10-15 منٹ لیٹ ہی کلاس میں پہنچتی تھی۔ اس گھر کے افراد جو کبھی 18 ہوتے، کبھی 22 اور کبھی 30 سے اوپر نیچے، تو اسے ان کے لیے پراٹھے، انڈے آملیٹ، آلو قیمہ پکاتے تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تکلیف نہیں ہوتی تھی، بس اسے یہ افسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی پہلی کلاس تقریباً مس ہی کر دیتی ہے۔ وہ کام سے انکار کرنے کی عادی نہیں تھی۔ اس کے باپ نے سارے گاؤں کی شادیوں کے لیے کھانے پکائے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ جو انسان اتنا کام کر لیتا ہو، اسے 20-30 افراد کا ناشتہ کیا کہتا ہے؟ لیکن رہ رہ کر اسے یہ دکھ ہوتا تھا کہ اس کی ماں نے اپنا زیور بیچ کر اور ساری زندگی کی جمع پونجی نکال کر اسے یہاں بھیجا ہے۔ اسے اپنی سانسوں کی اتنی قدر نہیں تھی جتنی اسکول کے ایک ایک منٹ کی تھی۔ لیکن وہ ان کے گھر رہ رہی تھی، وہ اسے 3 وقت کا کھانا دے رہے تھے۔ لینے کے بدلے میں دینا بھی پڑتا ہے۔ خدا کے علاوہ کون ہے جو لین سے پہلے دین طے نہ کرے؟ پتہ نہیں کتنی مشقت کر رہی ہو۔ میں نے کہا تھا نا، یہ ہم غریبوں کے شوق نہیں ہے۔ پرائے گھر میں پڑی ہو، لڑکوں سے گھر بھرا پڑا ہے۔ مجھے وہاں راتوں کو نیند نہیں آتی۔ مہینے بعد اماں ملنے آئیں تو اس کی بیمار بیمار سی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ شریف اور اچھے لوگ ہیں ماں، ایسے نہ سوچا کریں، سو جایا کریں۔ ہمارا گزارا ہو رہا تھا، 2 نوالے بہت تھے ہمیں۔ زندگی بس 2 نوالے ہی تو نہیں اماں۔ وہ ماں کے گلے سے جھول گئی، بہنوں اور گاؤں والوں کا حال چال پوچھنے لگی۔ یہ گھی کھا لینا دینا، تمہارے اس گھر کے لوگ شریف بھی ہیں اور اچھے بھی، لیکن ہر چیز بانٹنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اماں اس کے لیے دیسی گھی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ لائی تھی۔ اماں، یہ گھی آپ نے خود ہی خالہ جی کو دے دیں، خوش ہو جائیں گی۔ نہیں رینا، اسے کہیں چھپا لو، مفت نہیں آئی یہ، خرید کر لائی ہوں، صحت دیکھو اپنی۔ اماں، آج تک ان لوگوں نے جو خود کھایا ہے وہ مجھے بھی کھلایا ہے، کبھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچا، میں ایسے کیسے نوالے ان سے چھپا لوں؟ ناچار اماں نے دل پر پتھر رکھ کر گھی کا ڈبہ لے جا کر روحی باجی کی ساس کے سامنے رکھ دیا۔ خالہ جی، یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ کمال ہو گیا، یہ تو ابھی 2 دن پہلے ہی ساتھ والی کہہ رہی تھی کہ حکیم صاحب نے نیم گرم دودھ میں خالص دیسی گھی گھول کر پینے کے لیے کہا ہے۔ میں نے تو کہہ دیا تھا کہ دینا کی ماں کو فون کرتی ہوں کہ آتے ہوئے گھی لیتی آنا، اور تم بنا کہے ہی لے آئیں۔ بے شک اللہ ہی سبب بناتا ہے۔ اللہ کا بنایا سبب پڑوسن خالہ کے گھر اسی وقت پہنچا دیا گیا۔ تم ہوٹل میں جاب کر رہی ہو نا؟ ایک دن اس کی کلاس والوں نے پوچھا۔ نہیں تو ہوٹل کیوں جاتی ہو؟ وہ تو میں شیف کی ہیلپر ہوں، کٹنگ کرتی ہوں۔ بہت تیز ہو تم، کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی ہو۔ ایسے انداز پر وہ سرد ہو گئی۔ ایسے لہجے ان سب میں بہت مقبول تھے، جس کا زیادہ تر شکار وہ ہوتی تھی۔ وہ کلاس کی سب سے زیادہ خاموش رہنے والی لڑکی تھی۔ ایک تو اس لیے کہ اس سے کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، دوسرا اس لیے کہ اگر وہ کسی سے بات بھی کر لیتی تو اسے چپ کروا دیا جاتا تھا۔ ان کے لیے وہ غیر ضروری چیز تھی، ورنہ مجبوری پر بس ضرورت کی ہے۔ کسی ریسیپی وغیرہ کے بارے میں پوچھ لیا، اس کے نوٹس چیک کر لیے، سر کی کہی بات جو وہ بھول چکے ہیں لیکن اسے یاد ہے پوچھنے کے لیے۔ وہ شیف کوٹ پہنتی تھی، سر پر ہیڈ رکھتی تھی، گلوز پہنتی تھی، پھر بھی وہ ان جیسی نہیں تھی، اور اس کا احساس وہ اسے دلاتے رہتے تھے۔ ایک بار اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو کٹنگ کی آسان ٹیکنیک سمجھانی چاہی تو اس نے نائف پر سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے معلوم ہے، ڈونٹ ڈونٹ بی مائی باس۔ وہ سب اسے ناپسند کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بس اسٹاپ سے پیدل اسکول چل کر آنے والی واحد ٹرینی تھی، جو 2-3 دن لگاتار ایک ہی سوٹ پہن کر آتی تھی، جو چمڑے کے بدرنگ جوتے پہنتی اور بٹنوں والا موبائل رکھتی ہے، جس کے ناک کان کی سرخی کھانا پکاتے ہوئے اور سرخ ہو جاتی ہے۔ سرخ اینٹوں سے بنی بھاٹی گیٹ کی اس حویلی کا منظر فوڈزل سے مختلف تھا۔ اکثر رات کو روحی باجی کی، رمشا اور اس کی آس پڑوس کی سہیلیاں چھت پر بیڈمنٹن کھیلتی تو اسے بھی نیند سے جگا کر اپنے ساتھ بٹھا لیتی۔
اس کے پاس اسکول پہن کر جانے کے لیے گنے چنے کپڑے ہی ہیں۔ یہ جان کر رمشا نے اسے اپنی الماری کے پاس لے گئی اور اس کی ساری چیزیں اور کہا کہ وہ اس کی ساری چیزیں استعمال کر سکتی ہے، خاص طور پر کپڑے۔ اس نے ایک بار بھی الماری میں سے اس کا سوٹ نکال کر نہیں پہنا تھا، کیونکہ اسے کپڑوں کے اچھا برا ہونے سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اسے رمشا کا ایسے کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ اچھا تو اسے یہ بھی لگتا تھا کہ اسے گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو خالہ جی فون بھی کرواتی اور حویلی سے باہر نکل کر اس کی راہ بھی تکتی تھی۔ موسم خراب ہوتا، بارش وغیرہ ہوتی تو کسی نہ کسی کو اس کو لینے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ بھاٹی گیٹ اور کوکنگ سکول، یہ اس کے لیے شہر کے دو الگ الگ دروازے تھے۔ ایک دروازے کے پار ایک اجنبی روکھا، ایک منہ موڑے بڑا شہر تھا اور دوسرا اصل شہر۔ شاید ہر شہر کا مزاج گرگٹ کی طرح ہوتا ہے، کبھی شہنشاہ، کبھی جابر، کبھی عداوت، کبھی سخاوت۔ شہر بھی انہی شہروں میں سے ایک تھا۔ اگر اس نے خوش آمدید نہیں کہا تھا تو خدا حافظ بھی نہیں کہے گا۔ اگر بڑھ کر گلے نہیں لگایا تو گلے سے اتار بھی نہیں پھینکے گا۔ دنیا بڑے بڑے شہر کی طرح اس کے چہرے پر بھی جا بجا نقاب ہے۔ یہ گھائل کر دے گا، ہاں، لیکن شاید وہ ابھی دے دے گا۔ یہ گھائل کر دے گا لیکن ہاں شاید دوا بھی دے دے گا۔ چلے جی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ پلیز 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 چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے بہت بڑی اپریسیشن ہے۔ میں اپنا بہت سارا ٹائم نکال کر ریکارڈنگز کرتی ہوں اور آپ کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔